Don't forget to like, comment, share and subscribe. A great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ تختی نمبر 18 پڑھیں گے. تشدید مع تشدید یعنی ڈبل تشدید، تشدید کے ساتھ تشدید. تو یہاں دو تشدید ہے. ایک تشدید کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں تو یہ 2 تشدید آ رہے ہیں، تو یہاں 4 مرتبہ پڑھیں گے. چلیے پڑھتے ہیں. عین لام زیر عل، لام یا ذلی، علی، یا و پیش یو، علیو، نون زبر علیون، یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزک، یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر ذک، یذک، کاف زبر کا، یذک، را پیش رو، یذکر، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، لام پیش لو، مزملو. آپ تختی نمبر 13 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. نون کی آواز کو ناک میں روک کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، تو یہاں غنہ ہوگا. مزملو، میم دال پیش مد، دال ثا زبردست، مدث، ثا زیر ثی، مدثی، را پیش رو، مدثر، عین لام زیر عل، لام یا ذلی، علی، یا زیر یی، علی، نون زبن علیین. تختی نمبر 19 مد کا بیان. مد میں کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، لمبا کرنا. تختی نمبر 19 مد کا بیان. مد میں کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا. نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد منفصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا. نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا. نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. تو مد میں کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا. تو کلام پاک میں کل کتنے مد ہوتے ہیں؟ 3 مد ہوتے ہیں. کون کون؟ نمبر 1 مد منفصل، نمبر 2 مد متصل. کلام پاک میں کل کتنے مد ہوتے ہیں؟ 3 مد ہوتے ہیں. کون کون؟ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم. مد متصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. نمبر 1، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. مد متصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. مد متصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیسے جیم الف زبر جا، اوپر مد ج، حمزہ زبر جا. تو یہاں کون سا مد ہوگا؟ مد متصل. کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد متصل ہوگا. مد متصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. سین یا زیر سی، اوپر مد سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات. تو یہاں کون سا مد ہوگا؟ مد متصل. کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد متصل ہوگا. اور مد متصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیسے سی ات، سین واو پیش سو، اوپر مد سو، حمزہ پیش او، سو او.
تو یہاں کون سا مد ہوگا؟ مد متصل. کیوں؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد متصل ہوگا. مد متصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیسے سوء. مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آوے تو مد منفصل ہوگا. مد منفصل کی کیا پہچان ہے؟ جب آپ کلام پاک کے اندر دیکھیں گے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ مد منفصل ہوگا. تو مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آوے تو مد منفصل ہوگا. جیسے فا زیر فی اوپر مد، فی حمزہ میم زبر ام، فی ام را زیر ری، فی امری نون الف زبر نا، فی امرنا. تو یہاں کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل. کیوں؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد منفصل ہوگا. تو یہ پہلا کلمہ، یہ دوسرا کلمہ. تو دوسرے کلمے میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیسے فی امرنا، لام الف زبر لا اوپر مد، لا حمزہ زیر ای، لا ای لام کھڑا زبر لا، لا الہ ہا زبر ہے، لا الہ. تو یہاں کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل. کیوں؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیسے لا الہ، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا اوپر مد، ان حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل نون الف زبر نا، انزلنا. تو یہاں کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل. کیوں؟ کیوں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیسے اِنَّا انزلنا. آپ تخت نمبر 13 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، تو یہاں غنہ ہوگا، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں روک کر پڑھنا چاہیے. آپ تخت نمبر 10 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. تو یہ اخفا ہوگا. پڑھ چکے تخت نمبر 10 کے اندر کہ تنوین یا نون ساکن کے بدل حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. تو یہاں نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا اِنَّا انزلنا. تو مد لازم کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. مد لازم کی 2 پہچان ہیں. اگر آپ کلام پاک کے اندر حروف مدہ کے بعد دیکھیں گے کہ حروف مدہ کے بعد چاہے جزم آئے چاہے تشدید آئے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آ جائے تو مد لازم ہوگا. کس کے بعد؟ حروف مدہ کے بعد آئے گا تو ہی، ورنہ نہیں. حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیسے حمزہ لام کھڑا زبر آل اوپر مد، آل حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ نون زبر ن، آل آن. تو یہاں کیا ہوگا؟ مد لازم. کیوں؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد لازم ہوگا. مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیسے الآن، حا الف جیم زبر حاج اوپر مد، حاج جیم واو پیش جو، حاج جو کاف زبر کا،
حاجوک، تو یہاں مد لازم ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا زبر صوف، وصوف، واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا زبر صوف، وصوف، اوپر مد، وصوف، فا کھڑا زبر فا، وصوف، تا زیر تی، وصوفات، واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا زبر صوف، اوپر مد، وصوف، فا کھڑا زبر فا، تا زیر تی، وصوفات، تو یہاں کیا ہوگا مد لازم، کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جیسے والصافات، تختی نمبر 20، تشدید بعد حروف مدہ۔ غین یا زبر غی، را لام زیر رل، غیرل، میم غین زبر مغ، غیر المغ، ضاد واو پیش ضو، غیر المغضو، با زیر بی، غیر المغضوب، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، غیر المغضوب علیہم، واو زبر و، لام الف ضاد زبر لظ، ولظ، ضاد الف لام زبر ضال، اوپر مد، ولضال، لام یا زیر لی، نون زبر ن، ولضالین، تو یہاں کیا ہوگا مد لازم، کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، واو زبر و، واو زبر و، واو، جیم زبر ج، ووج، دال زبر د، ووج، ووجد، واو زبر و، واو زبر و، واو، جیم زبر ج، ووج، دال زبر د، ووجد، کاف زبر ک، ووجدک، ضاد الف لام زبر ضال، اوپر مد، ضال، لام الف دو زبر لن، فا زبر ف، ہا زبر ہے، فہ، دال کھڑا زبر دا، فہد، ووجدک ضالا فہد، تو یہاں کون سا مد ہوگا؟ مد لازم، کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد لازم ہوگا۔ فا زبر ف، حمزہ زیر ای، فئی، ذال الف زبر ذا، فإذا، جیم الف زبر جا، فإذا جاء، اوپر مد، فإذا جاء، حمزہ زبر ا، تا تو زیر تو، تو الف میم زبر توم، اوپر مد، توم، میم زبر م، تا لام پیش تل، تومتل، کاف با پیش کب، را کھڑا زبر را، کب را،
فإذا جاءت الطامة الكبرى. یہاں مد متصل ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد متصل ہوگا. یہاں مد لازم ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد لازم ہوگا. مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. فا زبر ف، حمزہ زیر ای، فئی، ذال الف زبر ز، فإذا، جیم الف زبر جا، اوپر مد، فإذا جاء، حمزہ زبر ا، تا صاد زیر تس، صاد الف خا زبر صاخ، فإذا جاءت الصاخ، خا زبر خا، تا پیش تو، فا زبر ف، حمزہ زیر ای، فئی، ذال الف زبر ز، فإذا، جیم الف زبر جا، اوپر مد، فإذا جاء، حمزہ زبر ا، تا صاد زیر تس، فإذا جاءت صاد الف خا زبر صاخ، اوپر مد، صاخ، خا زبر خا، تا پیش تو، صاخت، فإذا جاءت الصاخة. یہاں مد لازم ہوگا کیوں حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد لازم ہوگا. یہاں مد متصل ہوگا. واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، ولات، حا ضاد کھڑا زبر حاض، اوپر مد، ولا تحاض، ضاد واو پیش ضو، ولا تحاضوا، نون زبرن، ولا تحاضون، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، طا زبر طا، عین الف زبر ع، طعا، میم لام زر مل، طعامل، میم سین زر مس، کاف یا زر کی، مسکی، نون زیرنی، مسکینی، ولا تحاضون على طعام المسكين. واو زبر و، تو یہاں مد لازم ہوگا. واو زبر و، حمزہ زیر ای، و ای، ذال الف زبر ز، وإذا، را زبر را، وإذا را، حمزہ واو زبر او، را او، ہا من پیش ہم، وإذا رأوهم، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، اوپر مد، قالوا، یہاں مد منفصل ہوگا. حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان، ہا کھڑا زبر ہا، اوپر مد، ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، اوپر مد، هؤلاء، حمزہ زیر ای، هؤلاء. یہاں مد منفصل ہوگا کیوں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد منفصل ہوگا. یہاں بھی مد متصل ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد متصل ہوگا. لام زبر ل، ضاد الف لام زبر زال، اوپر مد، لضال، لام و پیش لو، لضالو، نون زبر ن، لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. یہاں مد متصل ہوا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد متصل ہوگا. تختی نمبر 21 حروف مقطعات. الف لام میم، الف لام میم،
صاد ألف لام را ألف لام ميم را كافها يا عين صاد طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين